بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، آج انشاءاللہ ہم اسلامیات کے سبق نمبر 86 کے طریقۂ تدریس پر گفتگو کریں گے۔ سبق نمبر 86 حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں حروف کچھ اس طرح سے ہم نے دیکھے ہوں گے جو کبھی مفرد آتے ہیں اور کبھی زائد آتے ہیں، یعنی بالکل الگ الگ لکھے ہوتے ہیں، جیسے صاد، نون، یا اسی طرح سے طٰ، حامیم۔ آپ بورڈ پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ان کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ایز اٹ از اسی طرح سے پڑھ دیا جائے گا، یعنی صاد ہے تو صا نہیں پڑھیں گے، یا نون ہے تو نا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر صاد ہے تو صاد اور نون ہے تو نون۔ اگر اس پر مد ہے تو مد کو بھی کھینچیں گے، اگر وہ ملا کر کے لکھے ہوئے ہیں تو ان کو دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے کہ طٰ، ہا، یا اسی طرح سے حامیم۔ تو اس طرح سے اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، انہی کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مثال میں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے صاد، قاف، نون، طاسین۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے طا کو تھوڑا سا کھینچا اور سین کو زیادہ کھینچا، اس لیے کہ طا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور سین کے اوپر مد ہے، اس لیے ہم نے طا کو کم کھینچا اور سین کو زیادہ کھینچا۔ تو اسی طرح سے دیگر حروف کو بھی پڑھیں گے، اگر کھڑا زبر ہے تو اس کو کم کھینچا جائے گا، اور اگر اس پر مد ہے تو اس کو زیادہ کھینچا جائے گا۔ یاسین، طٰ، حامیم، الف لام میم۔ اب آپ دیکھیے ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا، میم کے اوپر تشدید ہے، تو جب تشدید آ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اسے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی اس کو ایسا نہیں پڑھا جائے گا الف لام پھر اس کے بعد میم، بلکہ کھینچتے ہوئے ملائیں گے، یعنی الف لام میم، الف لام را، حامیم۔ اسی طرح سے قاسیم، میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، طاسین، کاف، ہا یا عین صاد۔ بعض دفعہ اس حروف کو پڑھنے میں، یہ جو حروف مقطعات کے جو آخری ہم نے حروف مقطعات آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو سورہ مریم کے ابتدا میں ہے، اس کو خاص طور پر بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ کا، ہا یا عین صاد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ جس طرح ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں اسی طرح سے پڑھا جائے گا، کاف، ہا یا عین صاد۔ اس طرح سے ہم حروف مقطعات کو پڑھیں گے۔ اس کو ہم بار بار پڑھیں اور بچوں سے پریکٹس کرائیں گے، اور ان کو اچھی طرح سے بچوں کو سمجھا دیں کہ یہ حروف کے شروع میں آتے ہیں، قرآن مجید کے بعض صورتوں میں ابتدا میں لکھے ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے پارے کے شروع میں ہی الف لام میم۔ بچوں کو یہ مثال دے کر کے ہم سمجھا سکتے ہیں، اور کتاب میں الحمدللہ مشق میں تمام چیزیں دی ہوئی ہیں۔ جب اس کو ہم بار بار بچوں کے سامنے پڑھ کر کے پیش کریں گے اور بچوں سے جب اس کو دہرائیں گے اور بچے بھی انشاءاللہ مشق کریں گے تو پھر یہ چیز ان کے لیے آسان ہو جائے گی، اور بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ وہ حروف مقطعات کو سمجھ بھی لیں گے اور اس کو قاعدہ بھی سمجھ لیں گے اور اس کو انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ سبق نمبر 86 اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔